السلام علیکم کلاس 4۔ آج آپ کی کتاب اردو کی ایک ہی کتاب نرگس کا آخری سبق ہم پڑھیں گے اور بہت خوبصورت بہت سبق آموز ہے اور اس کا نام ہے اپاہج لومڑی۔ حکایات شیخ سعدی ختم ہو گئی ہیں اور اب یہ آخری سبق ہے آپ کی کتاب کا اور یہ انہوں نے تفہیم دیا۔ یہ بھی ایک طرح سے ایک سبق آموز قصہ ہے چھوٹا سا۔ چلیں ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک اپاہج لومڑی۔ اپاہج کسے کہتے ہیں؟ اپاہج کہتے ہیں جو چل پھر نہ سکتا ہو، معذور۔ اپاہج لومڑی کو دیکھا۔ اپاہج لومڑی ہلنے چلنے سے لاچار ایک طرف کو پڑی ہے۔ وہ یہ سوچ کر حیران ہوا کہ خدا بھلا بیچاری لومڑی کو کس طرح روزی دیتا ہوگا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر ایک گیدڑ کو منہ میں دبائے سامنے سے چلا آتا ہے۔ وہ آدمی چھپ کر وہیں بیٹھ گیا۔ لومڑی کے پاس پہنچ کر شیر نے گیدڑ کا خون پیا، تھوڑا سا گوشت بھی کھایا، پھر باقی شکار وہیں چھوڑ کر چھلانگیں مارتا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب لومڑی کی باری تھی۔ وہ بیچاری لنگڑاتی گھسٹتی شکار کے پاس آئی، پیٹ بھر کے گوشت کھایا اور اپنے بھٹ میں واپس چلی گئی۔ بھٹ مطلب جو اس نے وہ چھوٹا سا کوئی گھر رہنے کے لیے بنایا ہوگا۔ وہ آدمی سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بولا، سچ ہے، روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی کوشش نہ کرے تو بھی رزق ہر حالت میں پہنچتا ہی رہتا ہے۔ اتنا کہا اور سارے کام کاج چھوڑ کر اور خود بھی ایک کونے میں بیٹھ رہا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اب سنو کہ بھلے آدمی پر 3 دن کے فاقے گزر گئے اور کھانے کی صورت پیدا نہ ہوئی۔ بیچارہ بھوک سے بے حال ہو گیا، ہاتھ پاؤں میں سکت نہ رہی اور سانس رک رک کر آنے لگی۔ تب اس آدمی نے سنا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اے کم ہمت، اللہ نے تمہیں شیر بنایا ہے، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اپاہج لومڑی نہ بنو کہ تم اپاہج پیدا نہیں ہوئے۔ اتنی خوبصورت بات، اتنے اچھا، اتنا سبق آموز قصہ ہے یہ۔ کیا بتایا ہے اس میں ہمیں کہانی لکھنے والے نے کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے۔ یہ رزق دینے کا وعدہ، روزی دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سب مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ پاؤں مارے، اپنی محنت کرے اور پھر جو اس کو حاصل ہو وہ اس رزق کو کھائے۔ اپاہج لومڑی، آخر میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر پیدا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو شیر نہیں ہیں، لیکن شیر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تندرست، عقل والا، ہاتھ پاؤں والا، صحت مندی عطا کیا تاکہ انسان اپنی عقل استعمال کرے، اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کرے اور اپنے لیے رزق کمائے اور دوسروں جیسے ہمارے گھر میں ہمارے بابا، ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں۔ بابا باہر جاتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے رزق کما کر لاتے ہیں۔ اور ماما کیا کرتی ہیں؟ ماما ہمارے لیے اپنے ہاتھ پاؤں چلا کے، کام کاج کر کے کھانا بناتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ جب کہ منع کس چیز سے کیا گیا ہے؟ سستی سے اور کاہلی سے، اور بیٹھے رہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ رزق دے گا، وہ ضرور دے گا، لیکن اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے بچوں، بہت ہی پیاری کہانی تھی، بہت سبق آموز قصہ تھا اور یہ آپ کی کتاب کا سب سے آخری سبق تھا اور سب سے، میرے خیال میں سب سے زیادہ سبق آموز قصہ تھا یہ۔ تو حل شدہ سلیبس میں اس کہانی کے آپ کو مشق دی گئی ہے، مشقی سوالات ہیں اور الفاظ معنی، الفاظ جملے ہیں، اچھا یاد کریں، اچھی پڑھائی کریں۔ آج آخری سبق تھا اور اپنا سارا سلیبس کو اچھی طرح یاد کریں۔